80s 90s میں جب لوگوں کے پاس یہاں پہ انٹرنیٹ کا تصور بھی نہیں تھا, یہ کراچی سے کنیکٹ کر کے چلاتے رہے ہیں. سو ٹیلیفون لائن کے ذریعے اپنے کمپیوٹر کو لنک کیا ہوا تھا. یہ تو آپ بڑے سافٹ قسم کے ہیکر تھے. اس وقت جو ہے نا 42 روپے پر منٹ کراچی کی کال ہوتی, تو بس ہم پہ وہ لاگ ان وہاں کا لگاتے تھے 11 روپے منٹ انٹرنیٹ سے. میرا محبوب مشکل ہے سینٹرل لائبریری میں بیٹھ. یہ تو پرانے زمانے میں آپ نے بڑے بڑے دلچسپ کام کیے ہیں جو ابھی لوگ نہیں کرتے. سڈیشن تو بہت مہنگا تھا. میں نے خود جو ہے نا اپنا سیٹلائٹ ریسیور بنایا, اور ایک کمپنی نے جو اتنی اس پہ R&D کر کے کروڑوں کی ریسرچ کر کے ایک سیٹلائٹ ریسیور بنایا, وہ آپ نے فری میں گھر بیٹھے خود سے بنا لیا, اور وہ بھی 80s بارش کی اطلاع دینے والا آلہ کسانی جگاڑ کے نام سے. سر الیکٹرانک انجینئرنگ کا, میکینیکل انجینئرنگ کا شعبہ ہوتا ہے, وہاں پہ جنریٹر خراب ہو جائے تو باہر سے میسر لے کے آ رہا ہے. یہ دیوانے صاحب کا قائد اعظم کے ساتھ بھی ایک نسبت تھی, اور کوئی اچھی نسبت تھی. آپ ایک فیچر رائٹر بھی ہیں, کالم نگار بھی ہیں, پوسٹ کر دیا اور فوراً ادارے اس پہ بھاگتے چلے آتے ہیں. وعدے عامر کے کام کے لیے تو میں حاضر ہوں. کہ اجتماعی مسئلہ ہے, شہر کا مسئلہ ہے, اس کے لیے آپ جب دل چاہے کوئی کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ, اس میں 2 یونیورسٹی کی بچیاں بھی ہیں, خواتین. یہ دیکھیں اس بیابان جنگل میں جہاں کچھ نہیں ہے وہاں وقت گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے. الیکشن میں ترقیاتی کام روک دیے گئے سارے. بڑا کام جانا ہے شہر ترقیاتی بینک کے حوالے سے جانا ہونے والا ہے. کہ اور کو سینوں پر ہی بنایا جا رہا ہے, اور 1 مہینے بعد اگر 2 مہینے بعد اور کو وزٹ کریں گے اب جگہ پہچان نہیں سکیں گے کیا ہے. میں آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے. پھر ایک جو پنجاب اسٹرانگ پنجاب بنتا ہے جس پہ سب کی نظر ہوتی ہے, وہ نہیں رہے گا, ڈیوائڈڈ پنجاب ہو جائے گا. لیکن الحمدللہ اس بار یہ خوشخبری ہمیں مل گئی ہے کہ نہر کو دوسری جانب بھی روڈ بننا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. ڈسٹرکٹ بھاول نگر کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو شکایت تھی کہ وہاں پہ جو روڈ ہے, وہاں سے اور جانے کا جو روڈ ہے سلیمان کی طرف جاتا ہے, جو منشان وہاں سے گزر کے اور ادھر پاک پتن, وہ بھی روڈ بہت خستہ حال تھا. السلام علیکم, ایک بار پھر بیٹھ میں خوش آمدید. اور آج کی بیٹھ کا آپ سب کے لیے بہت خاص ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے ساتھ ایک بہت خاص شہری موجود ہیں جو آپ کو یہ بتائیں گے کہ جب ایک ذمہ دار انسان بن جاتا ہے, ایک ذمہ دار شہری بن جاتا ہے, جو ہم بچپن میں کتابوں میں پڑھتے تھے کہ ذمہ دار شہری ہونا چاہیے, جب وہ ذمہ داری اپنی لے لیتا ہے اور اس کو بخوبی سر انجام دیتا ہے تو اس کی پاور کیا ہوتی ہے. ایک عام سے شہری کی پاور کتنی ہوتی ہے, اس کی بات میں کتنا اثر ہوتا ہے, کتنا دم ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ کوئی بہت بڑے سیاستدان موجود نہیں ہیں, کوئی بیوروکریٹ موجود نہیں ہے, کوئی بہت بڑے فلاسفر موجود نہیں ہے, بلکہ ایک عام سے بہت ہی خاص شہری موجود ہیں. ان کی ایک پوسٹ پہ سارے ادارے بھاگتے چلے آتے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ ان سے ملتے ہیں, آپ سے بھی ملواتے ہیں, مزے مزے کی باتیں کریں گے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. بہت شکریہ وسیم اقبال صاحب, آپ نے ہمیں یہ وقت دیا. راولپور کے ہر شہری کے لیے میرے پاس وقت ہے. ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا وسیم اقبال صاحب, گپ شپ کریں گے, گفتگو کریں گے؟ میں گفتگو کرنے والا تو بندہ ہوئی نہیں, گپ شپ. گپ شپ ٹھیک ہے, ہلکی پھلکی گپ شپ ہو جائے کہ جس طرح کی ویسے بھی ہماری آڈینس ہے. چونکہ ہمیں بولنا تو آتا نہیں, ہم تو تصویر کی زبان سے تصویر کی زبان سے ہو, وہ یہیں سے جب ہماری تصویریں بولتی ہیں. ہاں تصویریں بولتی ہیں باقی. سر آپ کے پاس ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے تصویروں کا, اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں جس کسی کو کسی بھی مقام کی, کسی بلڈنگ کی, کسی ادارے کی تصویر چاہیے ہو تو وہ وسیم اقبال صاحب کی پوسٹ پہ جا رہا ہوتا ہے, یا ان سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں جگہ کی, چاہے وہ گمیری والا کا وہ ایک نیا شہر جو ہمیں دریافت کر کے دیا شام انور صاحب نے, وہ یا کوئی ہمارا شہر کے اندرون شہر کے کوئی چھوٹی سی گلی کے اندر کوئی چھوٹی سی دکان ہو, قدیمی دکان ہو. تو یہ سر, یہ آپ نے کب سے آغاز کیا ہے اس کا, فوٹوگرافی کا آغاز کب سے؟ فوٹوگرافی کا آغاز تو بہت مطلب کافی پہلے کی بات ہے, لیکن پھر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ معاش کے اس میں بندہ چھوڑ دیتا ہے ساری شوق جو ہے. میں نے جب پہلا ایک کیمرہ لیا تھا تو 45 روپے کا تھا وہ ٹوٹل. اچھا, صرف ٹوٹل 45 روپے کا تھا. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 70s 75 کی ہوگی. اچھا. اور وہ بھی ایسے کہ پڑھائی میں بہت کمزور تھا. اچھا. اسکول سے بھاگنا معمول تھا. اور ایک بار کئی سارے دوست اکٹھے ہو کے سکون سے بھاگ کر سیدھے ملتان چلے گئے. اچھا. اور ملتان میں وہ کیمرہ بڑا خریدا تھا, سب نے مل کے خرید لیا. سب نے مل کے 10-5 روپے ملا کے اور وہ کیمرہ خریدا ہم نے. اور اس میں وہ ریل ڈنتی تھی, جیسے آپ جانتے. ہاں جی بالکل. فوٹو بنایا, اس کو دھلوانا اور اس کی پھر پرنٹ نکلوانا. یہ تو ابتدائی بات تھی. بڑا پرانا شوق ہے آپ کو. تو اسکول سے بھاگتے تھے, اسکول مکمل کر لیا؟ پھر کر تو لیا, لیکن بس کچھ
توپ والے توپ خان طالب علم نہیں تھے, ہم بالکل ماٹھے جسے کہتے ہیں نا, کمزور طالب علم سے ہمارا شمار ہوتا ٹیکنیکل اسٹوڈنٹ تھے آپ کے. ہے جی, جن کے روزانہ گھنٹے کھانا نا استادی سے جو ہے وہ طالب علم تھے. اچھا وہ طالب علم زیادہ کامیاب ہے, استادی سے ڈنڈے کھا گیا ہے 70s میں. اچھا الیکٹرانک کے حوالے سے مجھے ایک بہاولپور کے بڑے معتبر شاعری جو ہیں زاہد علی خان صاحب, ان کے ساتھ میں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے سر آپ کا ذکر ہو رہا تھا, انہوں نے کہا کہ الیکٹرانک جینیس اگر آپ نے کوئی بہاولپور میں دیکھنا ہے تو وہ وسیم اقبال صاحب کو دیکھیے. میں نے ان سے تفصیل پوچھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ 80s 90s میں جب لوگوں کے پاس یہاں پہ انٹرنیٹ کا تصور بھی نہیں تھا, یہ کراچی سے کنیکٹ کر کے چلاتے رہے ہیں انٹرنیٹ. جی تو وہ کیسے کرتے تھے آپ؟ اچھا ایسا تھا کہ بہاولپور میں انٹرنیٹ تو نہیں تھا, لیکن ہم نے نا ٹیلی فون لائن پر جو ہے 4 دوست تھے, ہم نے اپنے کمپیوٹرز جو ہے نا, میرے پاس 286 تھا کمپیوٹر اسٹارٹ میں. اچھا اس زمانے کی بات ہے یہ. پھر 486 آ گیا, 386 آیا, 486 آیا. تو جب 486 تھا تب ہم نے جو ہے نا آپس میں ٹیلی فون لائن کے ذریعے اپنے کمپیوٹرز کو لنک کیا ہوا تھا. ٹیلی فون لائن ماڈم لگا کے. اچھا اس میں ہوتا یہ تھا کہ بس بجلی کا شو لگا ہوا ہوتا تھا سی پی یو کا, اور ہم نے آپس میں جو ہے نا شیئرنگ کی ہوئی تھی کہ جس کو بھی کوئی فائل چاہیے وہ ٹیلی فون نمبر ڈائل کرتا تھا, 5-6 رنگ کے بعد جو ہے وہ بوٹ کر جاتا تھا اپنا سی پی یو جو ہے. اور ہم نے ایکسیس دی ہوئی تھی ایک خاص مطلب فولڈر کی, جہاں ہم اپنی چیزیں رکھتے تھے, مطلب جو تصاویر ہو گئی یا دوسرا. اچھا وہ ہم جو ہے یہ خود ہی بنایا ہوا تھا؟ ہاں جی, یہ خود کیا ہوا تھا. تو میرے ایک شاگرد تھا احمد خان, وہ اچھا جینیس بچہ تھا. پھر اسی طریقے سے شعیب انصاری تھے, وہ کہ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں لیکن اب تو وہ بڑی بڑی داڑھی ہیں ان کی. تو میں نے کمپیوٹر دیکھا جائے تو انہیں سے سیکھا, حالانکہ وہ الیکٹرانکس میں میرے شاگرد تھے. اچھا لیکن کمپیوٹر میں وہ تو پھر یہ تھا کہ وہ انٹرنیٹ کے نہ ہوتے ہوئے بھی ہم آپس میں لنک ہوتے تھے, اور بغیر کسی یعنی کوئی نہیں بیٹھا ہوا اپنے کمپیوٹر پر, ہم جس کا کمپیوٹر ایکسیس کر کے فائل لینی دینی اور اس کے بعد. یہ تو آپ بڑے سافٹ قسم کے ہیکر تھے اس زمانے میں آپ ہیکر تھے. اچھا اس کے بعد جو ہے نا, اس کے بعد بہاولپور میں تو انٹرنیٹ تھا نہیں, تو یہ جیسے میں نے ذکر کیا احمد خان میرے ایک شاگرد تھے, وہ کراچی چلے گئے, سائبر نیٹ میں تھے. تو مجھ سے کہنے کہ اگر آپ نے انٹرنیٹ چلانا ہے تو موڈیم سے لگے ہوئے ہیں, لاگ ان پاسورڈ میں دے دیتا ہوں. اچھا باقی آپ کو یہاں سے کال ملانی ہوگی. اچھا آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں میں, اس وقت جو ہے نا 42 روپے پر منٹ کراچی کی کال ہوتی تھی پی ٹی سی این کی. ٹھیک 42 روپے بہت ہوتا اس وقت 42 روپے. ابھی 45 روپے کا تو آپ نے کیمرہ لیا تھا. تو اب وہ یہ تھا کہ لیکن اس میں ریلیف یہ دیا ہوا تھا کہ رات 10:30 بجے کے بعد جو تھا نا وہ کوارٹر ہو جاتا, یعنی 11 روپے منٹ. ٹھیک ہے. تو بس ہم پھر وہ لاگ ان وہاں کا لگاتے تھے, 11 روپے منٹ انٹرنیٹ چلا. 11 روپے پر منٹ انٹرنیٹ چلا. بڑا مہنگا انٹرنیٹ پھر بھی آپ نے چلایا. تو اس طریقے سے جسے کہتے ہیں کہ دنیا سے متعارف ہوئے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا. زمانے میں بہت کم لوگ یہاں انٹرنیٹ سر آپ پائنیئرز میں سے ہیں انٹرنیٹ یوز کرنے والوں میں بعد. تو پھر یہاں ایک زوم نیٹ کے نام سے جو ہے نا ایک آئی ایس پی جو ہے پرووائڈر, دا انٹرنیٹ پرووائڈر, انہوں نے جو ہے لگایا. خیر آزادی طور پر انہوں نے ہمیں کنیکشن دیا ہوا تھا. اچھا الحمد للہ پھر ٹھیک چیز سیکھا سمجھا. اور سب سے بڑی بات یہ اس زمانے میں ہم نے ویب پیجز بہت بنائے. اس زمانے میں ویب پیج یعنی میں شاید اس وقت نام لینا, ایک اچھے ادارے کا نام جس وقت کمپیوٹر کی سین میں بہاولپور سب سے بڑا ادارہ ہے, ان کا ویب پیج میں نے بنایا اس زمانے میں. حالانکہ وہ کمپیوٹر پڑھاتے تھے. یہ خود سے سیکھا یونیورسٹی سے کسی ٹیکنیکل, اور وہ دیکھیں نا ایک سورس آ گیا نا آپ کے پاس, انٹرنیٹ کا سورس آ گیا. ٹھیک ہے نا. اور دوسری ایک بات ہے, سینٹرل لائبریری کا لائف ممبر تھا نا میں, وہ کتابیں جسے کیا ہے نا میرا محبوب مشغلہ جو سینٹرل لائبریری میں بیٹھ زبردست. اور بلکہ میرے جتنے اس وقت شادی تو نہیں تھی, بھتیجا بھتیجی تھے, ان سب کی بھی میں نے ممبرشپ لی. وہ میٹیاں. تو یہ جو لائبریری سے آپ کا جو رشتہ تھا, اس نے آپ کو یہ ٹیکنیکل نالج سارا پرووائڈ کیا, اور یہ کیا. اور اس کے بعد پھر انٹرنیٹ آ گیا تو وہ سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ آپ کو ایک کلک پر بہت ساری چیزیں. تو میں نے بلکہ ایک پیج بنایا تھا جس میں اس وقت اسکین کاپی کرتے تھے, یہ نیوز پیپر جو یہ بھی نئے آئے تھے سارے جی. تو بس اس کا لنک لگا کے ٹیب بنا دیے, یہ خبریں اخبار ہے, یہ جنگ اخبار ہے, بس کلک کیا وہ ڈائریکٹ ہو کر
लोग पढ़ लिया करते थे। सही। ये तो पुराने ज़माने में आपने बड़े बड़े दिलचस्प काम किए हैं जो अभी लोग नहीं करते। अभी अब इंटरनेट ऑलमोस्ट फ्री है, ऐसा समझ लिए फ्री है, और हर तरह का उत्पाद अवेलेबल, लोग फिर भी इंटरनेट से फ़ायदा नहीं उठाते और सिर्फ वो रील्स देखने में और इस तरह की चीज़ों में मगन रहते हैं। और फिर यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने एक बड़ा काम ये किया कि सेटेलाइट रिसीवर का दौर था, 90s का दौर जी, डिश एंटीना का। अच्छा, डिश एंटीना बहुत महंगा था। मैंने खुद जो है ना अपना सेटेलाइट रिसीवर बनाया, खुद से बना लिया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका मदरबोर्ड मैं खुद डिज़ाइन किया था। सर्किट भी खुद बनाया उससे? सर्किट उसका खुद बनाया था। और फिर उसका मदरबोर्ड बनाने के बाद उसकी जो चेसिंग बॉडी होती थी, यहाँ एक लोहार था हयात नामी एक हमारा दोस्त, उससे बनाते मेरे वालिद साहब जो है ना, वो बहुत जिसे कहते हैं ना इल्म का ख़जाना थे कहने आप। और मतलब ये है कि हुनरमंद वो थपकी उनकी होती थी। आप ये देख लें कि वो जो उसका बॉडी होती थी ना, उस पर वो रंग करते थे, पेंट जिसे कहते हैं जी, दानेदार पेंट करते थे। और वो आपने देखो कि कभी मच्छर मार वो होती है ना, उसमें वो मैरोल डाल के मच्छरों को देखेंगे बिल्कुल, उसमें करके वो फैक्ट्री का कलर कर लिया करते थे। अच्छा, तो हमने वो सैकड़ों बेचे, वो फरोख्त किए, मतलब सैटेलाइट रिसीवर जो, क्योंकि एशिया सेट आया ना जब, तो डिश का साइज़ छोटा हो गया, 4 फीट की डिश पर भी चैनल्स आने लगे। और इंडिया के, पाकिस्तान के कई सारे 16-17 चैनल थे, तो वो हमने अपना बनाया। यानी कि एक कंपनी ने जो इतनी उस पर R&D करके करोड़ों की रिसर्च करके एक सैटेलाइट रिसीवर बनाया, वो अपने फ्री में घर बैठे खुद से बना लिया, और वो भी 80s 90s में। और अल्हम्दुलिल्लाह से रिस्क भी आती थी अच्छा, माशाल्लाह। बहुत पूरा नहीं कर पाते थे। लाहौर देता था मैं उसको, लाहौर में नहीं बनते थे सब। अच्छा, तो इसके अलावा एक काम और किया था मैंने, टेक्निकल आदमी से इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो टेक्निकल इदारों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई गाइड करने वाला नहीं था। उनके जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स था, हाँ, तो उनके लिए मैंने तकरीबन 50 के करीब छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाए हुए थे। हाउ वी बिल्ट FM माइक हो गया, और AM रेडियो हो गया। और रेडियो इतना प्यारा बनाया हुआ था हमने, उसकी किट्स होते थे, मतलब मदरबोर्ड में खुद डिज़ाइन करता था। ये सारे जितने प्रोजेक्ट थे उनकी डिज़ाइनिंग मैंने अपने हाथ से की थी। अच्छा, उस वक्त कंप्यूटर से ऐसे प्रोग्राम नहीं थे कि मदरबोर्ड डिज़ाइन होता, एक्सटेंशंस की मदद से पहले हम वो उसका मदरबोर्ड का स्केच बनाते थे। अच्छा, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग, फिर उसमें ड्रिलिंग करना कॉपर बोर्ड पे, फिर पुर्जे डाल के। तो तलबा के लिए, जो सीखने वाले तलबा थे, उनके लिए हमने क्या छोटी छोटी किट्स बनाई। तो वो उसके कंपोनेंट्स जो होते थे, पुर्जा जाप वो डाल देते थे, फिर पेपर बना देते थे, सर्किट डायग्राम बनाने का तरीका बता देते थे। अच्छा, तो वो ले जाते थे घर बना के। बाज़ लोगों से नहीं बनता था, तो घंटों के साथ 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये की किट होती, उस ज़माने में ऐसे ही था। जी। तो लेकिन उनको फुल जिसे कहते हैं सपोर्ट देना। अपना नहीं बना तो आज अभी मैं बताता हूँ कहाँ गलती की है आपने। हाँ। तो इस तरीके से 50 के करीब प्रोजेक्ट थे जो हम मतलब यूनिवर्सिटीज़ में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के जो स्टूडेंट्स होते थे, उन्हें बिल्कुल यूनिवर्सिटी से मेला लगा हुआ, वहीं से शॉप पर मिले गाइडेंस मिल गई, तो वसीम साहब के पास। हाँ, वो बिल्कुल मेला लगा हुआ होता था। तो मतलब जैसे उस ज़माने में जो है 1 फीट की क्लॉक बनाना LEDs की मदद से। अब तो आपने देखा होगा मसाजिद में बड़ी बड़ी, बिल्कुल लगी। उस ज़माने में ऐसा कंसेप्ट नहीं था। और इंटरकॉम, रेडियो, और जिसे कहते हैं क्लिपिंग, ताली बजाने से बलवान हो जाना, कोई भी। अच्छा, ये वाली टेक्नोलॉजी भी आपने की हुई है। और बारिश की इतला देने वाला आला, के बाहर आप सोए हुए, बारिश हुई और उस पर ये भी दस्ती बनाया आप? ये सारे किट्स थे, तलबा के किट्स थे है। और वो एंजॉय करते सीखते थे इससे। हमारा सर एक और होता है हमारे ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, रेजिस्टेंस होती है, इसके कलर कोड जो है ना, तो सारा कलर से हम पढ़ते हैं उनको, मुख्तलिफ कलर लगे, वो सिखाना बच्चों को सारा, इसकी वैल्यू कैसे बढ़ी जाती है। अच्छा, तो ये सारा किया, ये सारा स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट किया। जो एक मशहूर है, एक लफ्ज़ पाकिस्तान में मशहूर है, पाकिस्तानी जुगाड़ के नाम से। अगर पाकिस्तानी जुगाड़ के बानी कहा जाए तो पंजाब की हमारे यहाँ अलविया ये है कि जो दुकानदार है, शॉपकीपर है या असातिज़ा है, वो बच्चों को टाइम नहीं देते, वैसे इतना नहीं देते, बिल्कुल ऐसे सरकार होता है।
اب آپ نے ادارے تو بنا دیے, ٹیکنیکل کالج بنا دیا یونیورسٹی میں آپ, لیکن ان کو سکھانے والا کوئی نہیں ہے. تھیوری پڑھا دی, اب پریکٹیکل کا ہوا ہے تو خود اصل تو چیز میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس وقت بعض اساتذہ کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا, یہ بہت معذرت کے ساتھ تو بہت سارے استاد حضرات بیٹھتے تھے میرے پاس پورے بھی, چونکہ وہ انہوں نے پڑھا ہوا تو تھا. پریکٹیکل آج بھی یہ المیہ ہے ہمارے یہاں نا, آج بھی یہ المیہ ہے, یونیورسٹیز ہوں یا کہ شعبہ جات کھول دیتے ہیں, لیکن پریکٹیکل جو ہے نا وہ بچوں کو نہیں پتا, بہت کم. سر الیکٹرانک انجینئرنگ کا, میکینیکل انجینئرنگ کا شعبہ ہوتا ہے, وہاں کا جنریٹر خراب ہو جائے تو باہر سے مستری لے کے آ رہے ہیں. یہ دیکھیں یہ المیہ ہی ہے. تو یہ المیہ ہے. تو میں نے اس چیز پہ فوکس کیا کہ جو شروع سے جسے کہتے ہیں نا, جیسے جو کچھ میرے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچ جائے. ماشاء اللہ. وجہ یہ کہ میں اسے اپنے ساتھ لے کے مر جاؤں. نالج بانٹنے سے تو بڑھتا ہے, سے بڑھتا ہے. اور الحمد للہ بہت سارے میرے شاگرد ہیں, بہت سارے دوست بین الاقوامی طور پہ اداروں میں کام کر رہے ہیں. افتخار احمد تھے, بہت مطلب ہے جینیس بندے. نوکیا اس وقت ہوتا ہے, نوکیا کمیونیکیٹر کا جو میڈیا پلیئر تھا وہ انہوں نے ڈیزائن کیا تھا. گریٹ. مطلب ہم نے تو صرف سیڑھی پہ چڑھایا نا, محنت تو ان کی اپنی تھی. بعد میں پڑھے وہ بچے, پڑھ کے اچھے اداروں میں گئے, اٹامک انرجی میں گیا, کوئی کہیں گیا, تو انہوں نے محنت. لیکن یہ تھا کہ ان کو اسٹارٹ میں تھوڑا سا جب سہارے کی ضرورت ہوتی, وہ ہم نے تھوڑا سا فری. ایک چیز اور میں نے سن رکھی, کیا آیا یہ درست ہے کہ نہیں, آپ اس کی تصدیق کریں گے کہ آپ کے والد صاحب کا قائد اعظم کے ساتھ بھی ایک نسبت تھی اور بڑی اچھی نسبت تھی, وہ کیا؟ میرے والد صاحب جو ہے نا نیشنل گارڈ سے قائد اعظم تھی. اچھا, نیشنل گارڈ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نیشنل گارڈ تھی. اچھا اچھا. ان کے وہ تھے. بدقسمتی سے ان کے پاس ایسی دستاویزات نہیں تھی جو ہم کہ وہ حکومت سے کیش کرائیں یا یہ کرائیں, ایسا نہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے بہت ساری جگہوں پہ انہیں بلایا جاتا. صحیح. اور وہ بالکل جو ہے بالکل پاکستان سے محبت رکھنے والے, جسے کہتے ہیں نا خالص محبت رکھنے والے. ویسے یہ بڑا اعزاز ہے ویسے ایک بانی پاکستان کے ساتھ آپ کے گھرانے کی نسبت ہونا. تو سر دوسری چیز یہ کہ میں آپ کے بہت ساری تحریریں اردو میں بھی دیکھتا رہتا ہوں, انگلش میں بھی دیکھتا رہتا ہوں. یہ سارا لائبریری کا ہی میں تو ایسے سمر کہوں گا. ماہنامہ نیا میں بھی کل آپ کی گوینی والا پروجیکٹ جو ہے اس کے حوالے سے میں تحریر دیکھ رہا تھا. تو ماشاء اللہ آپ ایک فیچر رائٹر بھی ہیں, کالم نگار بھی ہیں. تو یہ بھی سفر لائبریری سے اسٹارٹ ہوا یا اس کی کہیں اور سے گائیڈنس بھی کی گئی؟ نہیں, دیکھیں اس میں یہ ہے کہ لائبریری جو ہے نا بیسک چیز ہے, ٹھیک ہے نا, آپ پڑھتے ہیں وہاں علم تو آپ کو حاصل ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی جو ہے آپ کو کچھ پالش کرنے کے لیے کچھ تھوڑا سا. تو زاہد علی خان جو ہے وہ آپ جانتے ہیں جی بالکل صحافی ہیں, انجینئر صحافی. تو ان سے دوستانہ ہمارا جو ہے بہت پرانا ہے. جی محبت والا بالکل ایسے ہی ہے. اور بلکہ شاید جو باتیں ان سے کوئی نہ کر سکے میں تو کر لیتا ہوں. تو ان کی صحبت میں رہ کے بہت کچھ سیکھا. قلم پکڑ کے اس کو گھسیٹنا سیکھ لیا. تو میں یہی کہوں گا کہ ان کی سرپرستی جو تھی لکھنے کے حوالے سے وہ شامل حال ہے. تو ماشاء اللہ یہ ڈیفینیٹلی زاہد صاحب جیسے ایک پرخلوص آدمی کا آپ کو ساتھ ملا ہے, تو وہ ایک قلم میں چمن جو ہاں بہت بہتر جانتے ہیں. بالکل بالکل. ان کے تحریریں پڑھتے رہتے ہیں, دو اخبار ہیں ان کے, ایک ماہنامہ ہے ان کا, میگزین ہے. تو سر کم ٹو دا ٹاپک کے ہم بہاولپور کے حوالے سے جو پہچان ہے آپ کی, کہ ایسے کہا جاتا ہے کہ کسی بھی کنٹونمنٹ بورڈ کی کوئی چیز ہو ایسی ہو, یا تجاوزات کے حوالے سے ہو, کمشنر آفس کے حوالے سے ہو, یا کوئی سیاسی لیڈرشپ کے حوالے سے ہو, یا میئر آفس کے حوالے سے ہو, ریسکیو کے حوالے سے, ہاسپٹل, آپ ایک پوسٹ کر دیں اور فوراً ادارے اس پہ بھاگتے چلے آتے ہیں. میں یہ بنیاد تبیید باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک عام سے شہری کی اتنی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ خاص بن جاتی ہے کہ اس پہ جو گورنمنٹ کی پوری مشینری ہوتی ہے وہ پوری ایکٹیو ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا راز ہے؟ اسے دیکھیں, سیدھی سی بات ہے, میں بہت کم جو ہے نا سرکاری اداروں میں جا کر کسی آفس میں جاتا ہوں, بہت کم. اچھا, اور آپ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ پوسٹ پر کام جو ہو جاتا ہے, سب سے بڑی بات ہوتی کیا ہوتی ہے, آپ کے پاس جو ہنر ہے نا, کوئی بھی شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس جو ہنر ہے یہ صرف اس سے متعلقہ ہی کام ہوگا, اس سے آگے نہیں بڑھے گا. نہیں, ایسی بات. میں نے فوٹوگرافی جیسے آپ کو بتایا کہ بہت پہلے سے شوق تھا فوٹوگرافی کا, لیکن بعد میں DSLR کیمرے آ گئے,
تو زیادہ نکھر گیا. تو میں نے اپنے لیے شعبہ چنا پھر بہاولپور جو ہے. عموماً بہاولپور کے لیے نا لوگ ایسے جو ہم دوسرے بڑے شہروں کے دوستوں سے یہ بات کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کوئی گاؤں قصبہ سا ہے اور وہ بھی جو ہے نا ریتیلے علاقے میں. تو ان لوگوں کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور وہاں کیا ہوگا. تو میں نے کہا اپنی فوٹوگرافی کے ذریعے بہاولپور کو متعارف کرایا جائے کسی. ٹھیک. تو کوشش کی اچھے فوٹو بنائے اور جب وہ فوٹو بنائے تصویریں بنائی جہاں سے ہم روزانہ گزرتے ہیں یعنی اور روزانہ دیکھتے ہیں لیکن کیمرے کی آنکھ دیکھا ہوتا نہیں دیکھا. جب ہم نے کیمرے کی آنکھ سے اس اینگل سے فوٹو بنائے اور وہ بڑا ہو یہ سوشل میڈیا کا اس کا استعمال جو جیسا چاہیں آپ منجب اس وقت کر لیں بالکل کیسے اس سے آپ علم حاصل کر لیں یا برائی پھیلا لیں کچھ بھی کر لیں. تو اس کا ایک سہارا ملا. تو اسی زمانے میں ایک پیج تھا ہمارے ایک دوست تھے UAE میں ہوتے تھے بہاولپور کے نام سے. اس وقت بہت بڑا پیج تھا وہ اس سے زیادہ بڑا سوشل میڈیا بہاولپور کے حوالے سے پیج نہیں تھا. تو انہوں نے جب دیکھا مطلب ہے تو اس پیج سے جو ہے ہم نے اپنے مسائل کو جو ہے انسانیہ کو متوجہ کرنا شروع کیا. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اچھے آفیسر کی تعیناتی جو ہے نا وہ بھی کسی شہر کے لیے نعمت قسمت ہوتی ہے. صحیح. تو یہ تو 2015 کی بات ہے. ثاقب ظفر صاحب ہوتے تھے ابھی ایڈیشنل سیکریٹری تھے جنوبی پنجاب کے. تو انہوں نے دیکھا تو ایک بار انہوں نے بلایا یار آپ بہت اچھی تصاویریں بناتے ہیں. اچھا. تو پروموٹ کریں بہاولپور کو ہماری جو انٹرویو ہے وہ آپ کو کریں گے. تو میں نے پھر ان سے ذکر کیا بہاولپور کے مسائل کے حوالے سے ان کا وہ آپ کو سپورٹ دیں گے انشاءاللہ اپنی نشاندہی کریں. تو بات دیکھیں وہی ہو گئی کہ صرف ایک فوٹوگرافی کے ذریعے آپ مطلب اس تک پہنچے. اس میں یہ ہوا کہ ہم نے شہر کے فوٹوگرافی کے ساتھ ساتھ شہر کے وہ مسائل بھی اجاگر کرنا شروع کی جو تھے. اور خوش قسمتی سے انتظامیہ اچھی تھی. اسی زمانے میں پھر ڈاکٹر شام انور صاحب DCO بن کر یہاں آ گئے. تو وہ بھی شہر کے مسائل حل کرنے میں دلچسپی رکھتے تھے. نیکچ آفس. ہاں جی. تو ان کے ساتھ اچھا وقت گزرا کہ ہم نے کئی پوسٹ کی انہوں نے فوری ایکشن لیا اور مسئلے کو حل کیا. بالکل باقاعدہ رسپونڈ کرا. اور صرف یہی نہیں بہاولپور کی تزئین اور آرائش کے حوالے سے انہوں نے بہت کام کی. اس وقت بھی کمشنر اور ڈپٹی کمشنر پہلے وہ DCO کا تھا پھر وہ ڈپٹی کمشنر بعد میں کمشنر بن گئے. ہاں. تو اس وقت ان لوگوں نے مل کر بہت ہم نے جہاں جہاں ان کو جو کچھ کہتے تھے وہ اس پہ غور کرتے اور ہم نے اس طریقے سے جو ہے انتظامیہ میں جو ہے نا اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ بے غرض آدمی ہے اس کا اپنا کوئی لالچ نہیں ہے. ہاں بالکل. اچھا بہت اس حوالے سے اب جہاں مسائل حل ہونے لگے وہاں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بیچارے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے مسائل ہوتے ہیں وہ پھر اپروچ کر رہے ہیں وسیم صاحب یہ تو کر رہا تھا. میں نے کہا دیکھیں یار یہ شعبہ میرے پاس نہیں. میں شادی کوئی میں نے کبھی مفاد عامہ کے کام کے مفاد عامہ کے کام کے لیے تو میں حاضر ہوں. آپ کا اجتماعی مسئلہ ہے شہر کا مسئلہ ہے اس کے لیے آپ جب دن چاہے کوئی کر سکتے ہیں لیکن یہ میری نوکری میرا یہ میرا کام نہیں ہے. تو اس سے میں نے معذرت کی. تو انتظامیہ کو پتہ ہے اس بندے کا جو ہے اس ان چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں. شہر کے مسائل سے دلچسپی. ابھی کسی کی ذاتی ریکویسٹ آپ لے کے نہیں گئے ہوں گے اپنے کسی عزیز کی اپنے بچوں کی کچھ نہیں اپنے سر یہی تو کردار کی عظمت ہے اور اسی کی عزت ہو گئی ہو. اور الحمدللہ میں نے آج تک جو ہے کسی ایک بھی پیسہ اس فن سے نہیں کمایا کہ بھائی تو میں نے کسی تقریب میں جا کر کوئی اس کے پیسے وصول کیا فوٹوگرافی کرے اپنے شوق سے جو ہے. صرف یہ کہ بہاولپور میں کیا ہوتا ہے تو بات وہ ہو رہی تھی لوگ سمجھتے ہیں بہاولپور ایک چھوٹا سا شہر ہے اس میں کیا ہوگا تو ہم نے وہ اجاگر کیا. اچھا اس کا فیڈ بیک جو ملا ہمیں بطور خاص جو بیرون ملک دوست تھے جو بہت عرصے سے وہاں رہتے تھے وہ بڑے خوش ہوئے یار ایسا ہے ہمارا بہاولپور. تو اب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب وہ کہتے تھے کہ ہمیں جو ہے نا آپ کی تصاویر میں بہاولپور آنے پہ مجبور کر دیں لگن پیدا ہو کہ ہم چکر لگائیں اپنے شہر. بہت وضاحت کی بات ہے یہ سر. تو اسی طریقے سے بڑی خوشی ہوئی کہ چلیں یہ کام ہو رہا ہے. اور پھر وقت گزرتا ہے اچھے آفیسر آتے رہے سب کو پتہ ہوتا ہے کون بندہ شہر کے لیے کیا کام کر رہا ہے. بالکل سر. تو اسی حوالے سے جب بھی کبھی
انتظامیہ سے ریکویسٹ کی، ایک چھوٹی سی پوسٹ کی، فوری طور پہ اس پہ عمل ہو گیا، اور آخر میں تو یہ ہوا کہ ڈاکٹر احتشام انور صاحب کمشنر بن کر آ گئے ہیں. جی بالکل، دوبارہ کمشنر میں سر ان کا ابھی پچھلے ہی مہینے وہ یہاں سے رخصت ہو کے گئے ہیں بطور کمشنر، اور اب میرے خیال میں ایڈیشنل سیکرٹری بن گئے ہیں. جی، تعلیم کے ایڈیشنل سیکرٹری بن گئے ہیں. ان کا ٹریو کیسا رہا، خاص طور پہ بہاولپور کے مسائل کے حوالے سے؟ گو کہ وہ بڑی گہری دلچسپی رکھتے تھے، ان کے لوگ لہجے سے بھی، ان کے انٹرسٹ سے بھی ہوتا تھا. آپ کی نظر میں کتنے فیصد مسائل حل ہو پائے؟ دیکھیں، میں یہی کہتا ہوں کہ جب وہ ڈپٹی کمشنر تھے نا، تو اس وقت جو ہے نا، چونکہ ایک شہر تھا ان کے پاس، ایک ضلع تھا، ٹھیک ہے نا، ضلع میں کام نظر آتے ہیں ایک آفیسر کے کیے ہوئے. ایک بات میں بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب کا وژن بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، بہاولپور کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے. جیسے ابھی آپ دیکھیں کہ ان جب وہ ڈپٹی کمشنر تھے تو انہیں یہ میری والا کا علم ہوا کہ بھائی، جی، تو انہوں نے وہ ڈاکٹر صاحب کو ڈھونڈا جنہوں نے یہ مطلب ہے دریافت کی تھی، اور الحمدللہ وہ شہر میں خود گیا ان کے ساتھ. جی، پوری ٹیم گئی اور ہم نے دیکھا وہاں کام شروع ہو گیا. حکومت نے مطلب اس کو قبول کر لیا اس کام کو، اور ایسے نہیں ہوتا، پیچھے بہت محنت ہوتی رہے، بڑا پیجز میں بڑا ورک. گورنر صاحب کا بھی اس میں کافی کنٹینیوشن ہے، انہوں نے اس بات کو سمجھا اور یہ کہ فنڈ ریلیز کیے. ابھی وہاں ایک ٹیم جو ہے 2 ماہ کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اور سب سے بڑی بات اس میں 2 یونیورسٹی کی بچیاں بھی ہیں، خواتین. اور یہ دیکھو بیابان جنگل میں جہاں کچھ نہیں ہے وہاں وقت گزارنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اب وہ بہاولپور کے مسائل جو ہے نا وہ کافی ہے. بطور خاص ٹریفک کے مسائل ہمارے ہاں، چونکہ وہ پرانی وہی سڑکیں ہیں، نئی کوئی بنی نہیں. ایڈیشنل رنگ روڈ ہے، وہ بھی ابھی نامکمل ہے، تو اسے مکمل ہونا بہت ضروری ہے. اس کا مکمل ہونا دیکھیں ٹریفک کا دور. اس کے ساتھ ساتھ جب تک یہاں اوور ہیڈ برج وغیرہ نہیں بنیں گے، بنے گی ایک آدھ بننا چاہیے. تو اس سلسلے میں ہم نے بہت آفیسران کے ساتھ بات بھی کی، سنتے ہیں بات، وہ بھی کچھ مسائل ہیں بتاتے ہیں کہ ابھی درمیان میں الیکشن میں ترقیاتی کام ہوتی ہے سارے. اور ایک یہ ہے کہ ایک بڑا کام جو ہے نا ایشیائی ترقیاتی بینک کے حوالے سے جو ہے نا ہونے والا ہے انشاءاللہ اگلے سال سے. جو ہے نا بہاولپور کے تمام سیوریج جو ہے کہ آفیسران نے بتایا، مجھے جتنا بتایا، یہ ساری چینج ہو جائے گی. تو جب وہ چینج ہوگی تو سڑکیں بھی بنیں گی. مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی، چونکہ سارا پاکستان ہی ہمارا ہے، بلوچستان سے لے کے سارا ہی پاکستان ہمارا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، لاہور کو سنگھ پر ہی بنایا جا رہا ہے اور اس پہ ایسے فنڈس خرچ کیے جا رہے ہیں. آپ 1 مہینے بعد اگر 2 مہینے بعد لاہور کو وزٹ کریں گے، آپ جگہ پہچان نہیں سکیں گے کہ یہاں کیا ہے. بالکل. ہمارے جنوبی پنجاب کے لیے ایسی فنڈس کی کہاں کمی آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو چھوٹی چھوٹی سہولیات ہیں ان کا بھی کہیں نہ کہیں فقدان آ جاتا ہے، اور وہ بھی ہمیں ہمارا جو ہے وہ ایک ڈیو رائٹ ہے، اس کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں. یہ ہمارے سیاستدانوں کا یہاں پہ رول کچھ اس طرح کا آ جاتا ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں؟ اور ساتھ ہی اگر میں آپ سے کمنٹ لینا چاہوں گا جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے، اگر وہ بن گیا ہوتا یا وہ بن چکا ہوتا یا وہ پروسیس میں بھی ہوتا تو کیا ہمارے لیے آسان نہیں تھا ہمارے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، جیسے 2 ٹوک بات میں کرتا ہوں، بہاولپور خود جو ہے نا ایک صوبہ ہے، اس کو ریسٹور کرنا چاہیے. پہلا مطالبہ ہے سیدھا سا یہ ہے کہ یہ انتظامی طور پہ جو ہے نا سیاستدان وعدے تو کرتے ہیں، لیکن افسوس جب اقتدار میں آتے ہیں تو اس کے لیے کام نہیں کرتے، اور مختلف انہیں بہانے بناتے ہیں. ریونیو کی بات کرتے ہیں، ریونیو بہت ہے یہاں کا، کبھی دیکھیں تو صحیح سرکاری حساب کتاب چیک تو کریں آپ. ہم تو سیاستدانوں سے یہ گزارش کریں گے کہ اپنے یہ جو مٹی ہے نا وہاں کی طرح ہوتی ہے ہماری، اس کا قرض ہوتا ہے، تو سب کو کوشش کریں. جیسے میں نے کہا کہ میں ایک عام سا ایک فوٹوگرافر ہوں، اگر میری بات تھوڑی سن لی جاتی تو وہ الیکشن لڑ کے مطلب اپنے ممبر بنتے ہیں، ان کی بات بھی سنی جانی چاہیے، بولنا چاہیے، انہیں احتجاج کرنا چاہیے، وسائل کے لیے جنگ لڑنی چاہیے. ہم نے تمام تر توجہ جو ہے بجائے اپنے دوسری ایکٹیویٹی کی بجائے ان چیزوں پہ فوکس کرنا چاہیے. بہاولپور صوبہ بحال کرنے کی کوشش کروانی چاہیے. سر ریونیو کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ریونیو تو 1947 میں
اس وقت بہاولپور کے ریاست کا ریونیو اٹھا کے دیکھیں اس وقت کتنا تھا, تو اب تو یہ اس کو کتنا عرصہ بیت چکا ہے, 5 صدی بیت چکی ہے. ریونیو کا مسئلہ, مسائل کچھ اور ہے. مسائل یہ ہے کہ اقتدار بٹ جاتا ہے, پھر ایک پنجاب اسٹرانگ پنجاب بنتا ہے جس پہ سب کی نظر ہوتی ہے, وہ نہیں رہے گا, ڈیوائڈڈ پنجاب ہو جائے گا. تو میرے خیال میں تو یہ ہر ایک میں صرف بہاولپور کے ممبران کی بات نہیں کر رہا, پورے ڈویژن کی بات کرتا ہوں. اور پورے ڈویژن کے ممبران اگر اس بات پر متفق ہو جائے کہ صوبہ بننا, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ صوبہ نہ بن سکے. سر ایسے چونکہ اپر پنجاب نہیں چل سکتا جنوبی پنجاب کے بغیر. ایسے ہیں تو یونٹی ہمارے اندر یونٹی کہ آپ کسی بھی, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ پارٹی چینج کر لیں جائے, نہیں, اپنی اپنی پارٹی میں رہتے ہوئے اس کاز کے لیے کام کریں. آپ اپنی پارٹی سے مخلص رہیں, آپ سے کوئی نہیں کہتا اپنا پارٹی میں چلے جائیے کرنے, آپ اپنی پارٹی میں رہیں, لیکن بہاولپور کے لیے صوبہ بہاولپور کی بحالی کے لیے اپنا کردار ادا کریں سارے مل کے. اور اگر ایک پریشر گروپ بنتا ہے ڈویژن کے ممبران کا, صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی کے ایکٹر, تو آپ دیکھیں کیوں نہیں بحال ہوگا بہاولپور صوبہ. بن سکتا ہے سر. یہ تو ہمیں پھر جو ہماری سلیکشن ہے, جو ہم سیاستدان چوز کرتے ہیں, انہیں ریوائز کرنا پڑے گا. اور ہمارے جتنے سیاسی کارکن ہیں یا ہمارے جتنے ووٹرز ہیں, ان کو بھی دباؤ بڑھانا چاہیے اپنے ممبران پہ. صرف پارٹی کی طرف نہ دیکھیں کہ نہیں آپ کی وابستگی جس پارٹی سے آپ اس کو ووٹ دیں, آپ دیں. آپ یہ دیکھیں کہ بہاولپور کے لیے کیا وعدہ کیا سر. پچھلے الیکشن میں بھی خان صاحب نے بھی وعدہ کیا, پٹو بلاول صاحب نے بھی وعدہ کیا کہ ہم صوبہ بنائیں گے, لیکن اس کے بعد میں نے بھی وعدہ کیا, لیکن افسوس کے کسی نے اس کی طرف ہاں جی توجہ. سر نئی حکومتیں بن چکی ہیں, لاسٹ کویشچن ہے میرا, نئی حکومتیں بن چکی ہیں, ہمارے پاس نئی بیوروکریسی بھی آ چکی ہے. بہاولپور کے حوالے سے خاص طور پہ جنوب پنجاب کو تو ہم نے تھوڑا ڈسکس کر لیا, پورے ڈویژن بہاولپور کے حوالے سے آپ کی کیا توقعات ہیں, یا کیا آپ ان سے اپیل کرنا چاہیں گے سیاستدانوں سے بھی اور بیوروکریسی سے بھی کہ یہ مسائل ہیں میجر بہاولپور کے, ان کو فوری بنیادوں پہ دیکھا جائے. لیکن مسائل تو جیسے کہ آپ جانتے کہ یہاں بہاولپور میں نا ترقیاتی کام اس لیول کے نہیں. ویسے آپ نے خود ہی کہا کہ لاہور ایک بار جائیں آپ, اور صرف چند ماہ بعد جائے تو آپ کو نقشہ بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو میری گزارش یہی ہے کہ بہاولپور کے تمام جسے کہتے ہیں نا سیوریج بالکل ختم ہو چکا ہے, یہاں ساری سیوریج لائن نہیں ڈلے اور سڑکیں ہماری دوبارہ سے بنے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے ادارے مثال کے طور پہ پی ایچ اے ہے, بہاولپور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے, کو فنڈ دیں, وہ پارکوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب پارکوں میں اگر آپ شاپ بنانا شروع کر دیے, دکانیں بنا رہے ہیں آپ, دکان جو کہ کسی طور پہ بھی مناسب نہ, ہم پی ایچ اے کے ہر کام کی تعریف کرتے ہیں, لیکن اس کو نہیں, اس کو سپورٹ نہیں کرتے. اس کا بہاولپور کو گلوبل بناتے ہیں وہ, لیکن بدقسمتی سے پچھلے چند سال سے جو ہے یہ ادارہ بھی اپنے مالی مشکلات کا شکار ہے. تو اس کی مشکلات کو کم کی جائے. اسی طریقے سے BWMC کے مشینری جو ہے اس کو پورا کیا جائے. کب تک مطلب شہر بڑھتا ہے, ذرا آبادی بڑھتی جا رہی ہے, تو اس کے لیے وسائل بھی تو درکار ہوں گے. اس کے باوجود اتنے مسائل حالات میں جو ہے ویسٹ مینجمنٹ کمپنی میں اپنا کام کر دیا اور نمبر 1 کہلاتی, یہ بڑی بات ہے. جی ہم نے بڑی آواز بلند کی تھی یہاں موٹر وے سے لنک کرنی, بٹ کس وجہ سے اسٹارٹ بھی نہ ہو سکا, جس کا ہمیں کافی نقصان ہوا. کہ ایک صدر مقام ہو ڈویژن کا, ضلع کا, اور وہ اس کا لنک کوئی نہ, خیر ایک لنک بن گیا جامعہ شرکی سے, جامعہ سے بن گیا, لیکن ہمارا اس کو اختلاف رہا. ہم نے ہمیشہ اپنے ممبران کو بھی قائل کیا اور آفیسران کو بھی کہ یہ سنگل روڈ جو ہے یہ نقصان کا باعث بنے گا. دیکھیں ہمارے پاس لنک تو پہلے نوز شریف سے چلے جاتے تھے, ہمیں تو ایک تیز رفتار لنک کی ضرورت تھی. بالکل. اب تیز رفتار لنک جب یہ سڑک بن گئی, بڑی خوبصورت سڑک بن گئی, لیکن جو چاہے ایک سائڈ سے اس پہ چڑھ جائے تو حادثات کا اندیشہ ہوتا ہے. ہم کنٹرولڈ ایکسپریس وے چاہتے تھے, لیکن الحمدللہ اس بار یہ خوشخبری ہمیں مل گئی ہے کہ نہر کے دوسری جانب بھی روڈ بننا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. اس پہ فنڈ مختص کر دیے جائیں اور اچھے خاصے فنڈ ہیں. اور پھر میری گزارش ہے کہ اس کو دونوں سائڈ سے کنٹرولڈ ایکسپریس وے بنایا جائے, ایکسس نہ ہو سائڈ سے, تاکہ تیز رفتار جو ہے نا
मोटर से लिंक हो जाए। तो चलें, ये तो बड़ी खुशाइन बात है। एक हमारे डिस्ट्रिक्ट भावनगर के हवाले से बहुत सारे लोगों को शिकायत थी कि वहाँ पे जो रोड है, वहाँ से लाहौर जाने का जो रोड है हेड सुलेमानकी की तरफ जाता है, जो मिर्जाबाद से गुजर के और इधर बागपतन, वो भी रोड बहुत खस्ता हाल था। तो मेरा तो खुद का ताल्लुक उस तरफ से है, तो हम जाते हैं तो तबीयत दुरुस्त हो जाती है एक बार जाते जाते। तो वो भी इस दफ़ा कह रहे हैं, उम्मीद है कि खबरें गर्दश में है कि इंशाल्लाह वो भी बन जाएगा। तो ओवर आदम तो भी मोटरवे बन रहा है जो इसको लिंक करे। हाँ जी बिल्कुल, मोटरवे भी हाँ, और मैं सब सियासतदानों से यही गुजारिश करते हैं कि उस लिंक को यहीं से गुजारते हुए जो है कनेक्ट कर दिया जाएगा, कर दिया जाए, तो ये बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बहुत शुक्रिया वसीम इकबाल साहब, आपने वक्त दिया। इंशाल्लाह फिर कभी आपको दोबारा हम किसी प्रोग्राम में आपको ज़हमत देंगे। नाज़रीन, हमारे साथ बैठक में मौजूद थे वसीम इकबाल साहब। आपने हमारी मज़े की बातें सुनी, उनसे जाना कि एक इलेक्ट्रॉनिक जीनियस कैसे बनी, उन्होंने 90s 80s की दहाई में क्या क्या इन्वेंशन की, हैरानकुन इन्वेंशन की, और किस तरह वो एक अच्छे इन्फ्लुएंसर, एक जिम्मेदार शहरी, मैं बड़ा खूबसूरत मुझे वर्ड लगता है कि जिम्मेदार शहरी का, एक जिम्मेदार शहरी जो होता है वो पूरे शहर के लिए रहमत का बायस होता है। तो वो कैसे जो मसाइल को उजागर करके भावलपुर के इंतज़ामिया के सामने रखते हैं और उनके हल के लिए कोशिश करते हैं और वो हल को भी जाते हैं। आप भी अपना मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं, जहाँ भी हैं, जिस जगह भी हैं, अपना किरदार मस्बत अदा कीजिए, एक जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। अपना फीडबैक देना हमें मत भूलिए। किस हवाले से आप हमारी पॉडकास्ट देखना चाहते हैं, इस पॉडकास्ट में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नया लगा, क्या इंटरेस्टिंग लगा, हमें बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।